کلمہ پاک بھی کتنا پیارا وظیفہ کو پتہ ہے؟ افضل الذکر، حدیث میں کہا گیا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب کتنا پڑھتے ہیں کلمہ پاک؟ اچھا اگر سوال کروں میں، کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک؟ سبحان اللہ، ہر مسلمان چاہتا ہے۔ کیونکہ کیوں چاہتا ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، مضمون حدیث کا کلمہ پاک ہوا، وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، لیکن تھوڑا سا آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے دیتا ہوں، زندگی میں کلمہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مرتے وقت سب نے پڑھنا ہے، تمنا ہے، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھو گے نہیں تو عادت کیسے بنے گی؟ آپ خود سوچیں نا، ایک ایک ہفتہ گزر گیا شاید 5-6 بار بھی کلمہ پاک نہیں پڑھا ہوگا، مہینہ گزر گیا ایک تسبیح پوری نہیں پڑھی ہوگی، حالانکہ افضل الذکر کہا گیا۔ پلیز کم از کم 100 دانے کی تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیا کریں، ہر کلمے پر انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اور اب ایک بزرگ کا کال نہیں بھولتا، بڑا پیارا کال تھا ان کا، وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی کر لو، کیونکہ مرتے وقت زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ جب سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، زبان سے نکلتا نہیں ہے کچھ۔ ویسے بھی دنیا میں بھی آپ کو کوئی بہت تکلیف ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی آپریشن ہو رہا ہو، کوئی کٹ لگ جائے، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ سکرات تو بہت زیادہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ ٹینشن کا وقت ہوتا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کلمے کا ایسا عادی کر لو کہ جب زبان بھاری ہو جائے تب بھی تمہاری زبان سے کلمہ نکل جائے۔ جو زندگی میں پڑھتا ہی نہیں اس کو مرتے وقت کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ خود سوچے نا، عادت ہونی چاہیے روزانہ کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ایسا کریں کہ 10-12 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر 2-3 بار محمد الرسول اللہ پورا پڑھ لے، لیکن یہ پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ذکر الہی کا بھی ثواب ملے گا اور کلمہ پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، اور یہ بعد میں بلخ شہر کے بادشاہ بھی بن گئے، مگر جب یہ خود ایک زمانے میں بادشاہ تھے، توبہ کر کے تو یہ انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی، مگر یہ پہلے بلخ شہر کے بادشاہ تھے، بہت امیر زادے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ علی جان، یہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ آپ تو بڑے بادشاہ تھے اور اب توبہ کر لی اور اب آپ ایک بالکل عام انسان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں خراسان کے شاہی خاندان سے تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ ایک دن میں شکار کے ارادے سے جنگل میں نکلا اور میں شکار کے لیے جانور ڈھونڈ رہا تھا، اچانک مجھے غیب سے ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابراہیم کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، مجھ پر سخت طاری ہو گیا کہ یہ کس کی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں دوبارہ نارمل ہو گیا، حواس میرے دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوئے، پھر جانور ڈھونڈنے لگا، پھر شکار کے لیے آگے گیا۔ کچھ ہی دور چلا تھا کہ جس زمین پر میں چل رہا تھا اس کے اندر سے آواز آئی، اے ابراہیم اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس غیبی آواز نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میرا ملازم جو بکریاں چرا رہا تھا اس کو میں نے اپنا قیمتی لباس دے دیا، اس کا اونی لباس میں نے خود پہنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں مکہ مکرمہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی کے اور بھی بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بادشاہت چھوڑنے کے کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ کہ ایک بار کیا ہوا، کیا فرماتے کہ میرا بڑا زبردست محل تھا، ایک شخص اندر آیا، اسٹرینجر تھا، میں جانتا نہیں تھا، کوئی ان نون آدمی تھا، مگر اندر آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اتنا بڑا محل، اتنا بڑا بادشاہ کا محل، کہتے ہیں مسافر خانہ؟ کہتے ہیں حضرت آپ کو مسافر خانہ نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا محل ہے، اتنی شاندار کمرے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ کہ میرے والد رہتے تھے۔ کہ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہ دادا رہتے تھے۔ اچھا اس سے پہلے کون تھا؟ کہ پردادا رہتے تھے۔ تو کہ پھر بتاؤ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے اس سے پہلے والا چلا جاتا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات مجھے میرے دل پہ اثر کر گئی کہ واقعی جس محل کو، جس جائیداد کو، جن چیزوں کو میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں یہ تو جانے والی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات جب اپنے کے دل میں بیٹھ گئی نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تارک الدنیا ہو گئے۔ تو آپ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہے تھے، تو ایک قریبی ریاست کا بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا اے ابراہیم اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ دی، آج دریا کنارے بیٹھ کر اپنی رضائی خود سی رہے ہو، تمہارے آگے پیچھے تو بڑے نوکر چاکر تھے، اس سے کیا ملا تمہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے وہ جو سوئی جس سے آپ رضائی سی رہے تھے، آپ نے وہ دریا میں ڈال دی اور دریا میں آواز لگائی کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی تلاش کر کے دو۔ جو بادشاہ تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بہت ساری مچھلیاں اوپر آئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، سب ایک ایک سوئی لے کر آ گئی۔
آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے. دوبارہ ایک مچھلی گئی اور سوئی لے کر آئی. حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ کو دیکھ کر کہا بتاؤ تمہاری حکومت اچھی ہے یہ حکومت اچھی ہے؟ جو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے, جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے, اللہ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی سے جو سوال کیا گیا تھا نا, یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم نے آج اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے رہنا چاہیے. آپ سے کیا غیبی آواز آئی تھی؟ الہذا خلقتا, کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں. ضروری تو نہیں کر کسی کو غیبی آواز آئے, مگر اس واقعے سے ہم سب کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا ہے. ہم جب موبائل استعمال کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو کاش دل سے یہ سوال آئے, کیا میں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں جو میں کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھے نا. اسی طرح ہم کچھ پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا رب ناراض ہوگا؟ یہ پڑھنے والی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کاش اپنے آپ سے سوال کرے, کیا جو میں کر رہا ہوں اسی لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے؟ ہم کہیں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ نیکی کی طرف یا بری محفل کی طرف؟ شراب کھانے کی طرف, جوا کھانے کی طرف, بے حیائی کی طرف, دوستوں کے ساتھ برے کاموں کی طرف؟ کاش دل سے یہ سوال آ جائے, کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا جس لیے تو جا رہا ہے؟ ایک ایک چیز ہم کاروبار کر رہے ہیں, جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا جس انداز سے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ ہم غور کر لیں اپنے ہر عمل پر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ رب عز و جل مجھ سے ناراض ہو جائے, کہیں میں اپنی زندگی غلط یا فضول کاموں میں تو نہیں گوا رہا ہوں. شاعر لکھتے ہیں کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں, کچھ مقصد حیات ضروری ہے دوستوں, کہنا یہ دل کی بات ضروری ہے دوستوں, جو فکر آخرت میں گزاری وہ مکمل, ورنہ تو یہ حیات ادھوری ہے دوستوں. کس کام میں زندگی گزر رہی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے, ہم میں سے کوئی یہاں 15 سال, کوئی 20 سال, کوئی 30, کوئی 50, کوئی 60 سال کا بھائی بیٹھا ہے, لیکن غور کیجئے کبھی ہم نے غور کیا, معلوم کرنے کی کوشش ہی مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ ہر چیز کے بنانے کا ایک ریزن ہے نا. آپ کے کئیوں کے سر پہ ٹوپی ہے, ٹوپی کیوں بنائی؟ سر کو ڈھانپنے کے لیے. لباس ہے کیوں بنا؟ کپڑے پہننے کے لیے. گھڑی ہے کیوں ہے؟ ٹائم بتانے کے لیے. قلم ہے کیوں بنائی؟ لکھنے کے لیے. اشرف المخلوقات بنا دیا رب نے, کس لیے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تخلیق کا, مجھے بنانے کا مقصد کیا ہے. اور ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا, آپ کے جیب میں قلم ہوتی ہے, جب تک لکھتی ہے کہاں رہتی ہے؟ جیب میں, سینے کے ساتھ. لکھنا بند کر دے, ختم کر دے, پھر کہاں جاتی ہے؟ ڈسٹ بن میں. مقصد ختم ہو گیا نا, اب اس پین کا حاصل کوئی نہیں ہے. اگر میں اور آپ مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ غور کیجئے نا, ایک طرف تو اشرف المخلوقات میں کہا جا رہا ہے, مگر یہی بندہ جس مقصد کے لیے سے بنایا گیا, اول تو کئیوں کو مقصد ہی نہیں پتا, اور اگر معلوم ہے تو کیا زندگی اس مقصد کے تحت گزر رہی ہے؟ اب مولانا جلال الدین رومی بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں, فرماتے ہیں اگر تمہیں بادشاہ کسی خاص کام کے لیے بھیجے, چلے آج کی زبان میں کہہ دوں کہ آپ کا کوئی سیٹ ہے, باس ہے, کہیں آپ جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا افسر ہے, آپ کو کہے خاص کام ہے, فلاں کام کر کے آؤ, آپ وہ کام کرنے نکلیں اور راستے میں بہت سارے دوسرے کام کرنے لگ جائیں, اور پرٹیکولرلی جس کام کے لیے بھیجا وہ کام ہی نہ کریں, تو بتائیے وہ بادشاہ جو ہے یا وہ جو باس ہے, وہ آپ کا افسر ہے, وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ بھیجا کس کام کے لیے تھا؟ آپ کے سر وہ اس کو چھوڑے باقی بہت سارے کر کے آیا ہوں. بھائی اس کے لیے تو بھیجا ہی نہیں تھا, جو کام کرنے بھیجا تھا ادھر گئے ہی نہیں, وہ کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. اب آؤ میں قرآن کی زبانی بتاتا ہوں, میں اور آپ بنائے کس لیے گئے ہیں, مجھے اور آپ کو بھیجا کس لیے گیا ہے, مقصد حیات کیا ہے ہمارا, میرا اور آپ کا؟ رب کا کلام پارہ نمبر 22 ہے, سورہ احزاب. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, غور سے سنیے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی, امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے, اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. یعنی ذرا غور کیجئے, آسمان, زمین, پہاڑ کیسی مضبوط اور عجیب مخلوقات ہیں, انہوں نے جس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا وہ انسان نے اپنے ذمے لے لیا. اچھا پھر ہوا کیا کہ آسمانوں, زمین, پہاڑوں کو وہ عزت نہ ملی جو اللہ نے عزت انسان کو بخش دی, کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات فرما دیا گیا. لیکن اب سوال یہ, وہ امانت کیا ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑ نے انکار کر دیا, زمین نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے, آسمان نے انکار کر دیا. فرمایا وہ امانت ہے نمازیں اور ہر وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ ہو. نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. یہ وہ امانت ہے جو انسان نے اپنے ذمے لے لی ہے,
اور اللہ نے پھر انسان کو کیا شرف دیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ مزید فرماتے ہیں اگر تم کہو میں یہ ایک کام عبادت نہیں کرتا تو نہ صحیح، اور بھی تو بہت سے کام کرتا ہوں، یاد رکھ انسان اور کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، علماء نے بڑی پیاری مثال دی، کسی کے پاس قیمتی لوہے کی انمول تلوار ہو اور شاہی خزانوں میں ایسی تلوار ملتی ہو، کسی کو وہ تلوار مل جائے اور وہ کہے جناب میں اس تلوار سے اب گوشت کاٹا کروں گا، چھری والا کام میں اس تلوار سے لوں، جو کروڑوں روپے کی تلوار ہو، میں فارغ تو نہیں کر رہا نا، اس تلوار کو استعمال تو کر رہا ہوں۔ تو عقل مند کیا کہیں گے؟ یہ تلوار اس لیے نہیں بنی، یہ کام تو 15-20-100 روپے کی چھری کر سکتی ہے، تم شاہی خزانے کی انمول تلوار سے پیاز کاٹ رہے ہو۔ ایک اور مثال دی علماء نے کہ کسی کو سونے کی دیگ مل جائے، خزانے کے اندر سے پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی، سونے کی دیگ مل جائے اور اس سونے کی دیگ میں وہ شلجم پکانے لگ جائے، حالانکہ اس دیگ کے چھوٹے سے ٹکڑے سے نہ جانے اور کتنی دیگیں آ جائیں گی۔ یعنی یہ جو خزانے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے معمولی کاموں کے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ علماء نے ایک اور مثال دی، کسی کو بڑی قیمتی تلوار ملے اور وہ دیوار میں اس تلوار کو گاڑ لے اور اس پر جناب لوہے ٹوٹے ہوئے برتن لٹکائے یا اپنے کپڑے سکھائے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو کوئی چھوٹی سی لکڑی لگا کر بھی کام ہو سکتا تھا، اتنی قیمتی تلوار کو اس لیے نہیں بنایا گیا۔ اب اگر آپ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں کہ کوئی قیمتی ہماری چیز ہے اس کو ہم پراپر استعمال نہ کریں، فضول استعمال کریں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ اس کام کے لیے تو چیز نہیں بنی ہے۔ اچھا دنیا کی چیزوں کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، مگر غور کیجئے مجھے رب نے جس لیے بنایا ہے میں وہ نہیں کر رہا ہوں اور بہت سارے کام کر رہا ہوں، تو پھر بتائیں ہم اپنے مقصد حیات پر ہیں یا ہٹ چکے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ میری اور آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار آپ اتنی قیمتی تلواروں کی اور سونے کی دیگ کی مثال دے رہے ہیں، ہم تو غریب سے لوگ ہیں، ہماری کون سی قیمت ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری اور آپ کی قیمت کیا ہے۔ اس کا قیمت بھی میری اور آپ کی قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ سنو اے انسانوں، اے مسلمانوں، رب نے کیا شاندار تمہاری قیمت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہمارا سودا ہو چکا ہے، میری جان میرا مال یہ سب میرے رب کا ہے، اور اس کے بدلے کیا ملنا ہے؟ رب نے اس کے بدلے جنت کا مول دینا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا خوبصورت مول ملنے والا ہے، مگر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کن کاموں میں لگ گئے؟ ہم اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ بڑی مشہور آیت ہے، ہم سب نے کئی بار سنی ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے انسان اور جنات کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب عبادت چھوڑ کر ساری دنیا کے کام کر رہے ہیں، کئیوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی جناب گناہوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، رب کی ناراضی والے کاموں میں پڑا ہوا ہے۔ کیا لوٹنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے؟ خدا را اپنے مقصد حیات سے نہ ہٹیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شاعر لکھتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان فرشتوں سے بہتر ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیے گا۔ دیکھیں ہمارے اندر انسان میں اور حیوان میں اور فرشتوں میں فرق کیا ہے، یہ فرق سمجھیے گا۔ فرشتے جو ہے نا ان میں عقل ہے مگر ان میں شہوت نہیں ہے، جانوروں میں شہوت ہے عقل نہیں ہے، انسانوں میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے، برے خیالات بھی آتے ہیں۔ فرمایا جانور صرف اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس لیے وہ جانور ہے، فرشتے با عقل ہیں، عبادت کرتے ہیں اس لیے وہ بڑے برتر ہیں، مگر وہ انسان جو اپنی شہوت، نفسانی خواہشات، شیطان کے وار اور گناہوں کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے تو فرمایا وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ انسان جو عقل ہوتے ہوئے بھی صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات، شہوات اور گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وہ انسان فرشتہ نہیں ہے یا فرشتوں سے افضل نہیں ہے، ہر انسان نہیں ہے، یہ کیٹیگری ہے انسانوں کی کہ آپ کی لائن آف ڈائریکشن کیا ہے۔ آپ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں یا آپ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں؟ شہوت پوری کرنا، جو من میں آیا وہ کرنا، وہ تو جانور بھی کرتا۔ اگر ایک انسان مسلمان ہو کر بھی جانوروں والی زندگی گزارے تو پھر تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا نا۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اس دنیا میں دنیا نہیں بلکہ آخرت کمانے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے ہیں تاکہ آخرت کی بہتریاں کما سکیں، یہاں نیک کام کریں، اللہ پاک کی رضا والے کام بجا لائیں، جنت میں لے جانے والے کام کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر اس دنیا میں صرف مال بنانا، گھر بنانا، گاڑیاں لینا، بینک بیلنس بنانا، کاروبار چمکانا، اپنی باڈی کو باڈی بلڈنگ کرنا، اگر یہی کرتے رہے، یہ جناب بہرحال غریب تھے، کچھ حاصل بھی نہ کر پائے لیکن اس کے خواب سجاتے میں ہی زندگی گزار دی، مگر جنت میں جانے والے کام نہ کیے اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کیا، ہم اپنی زندگی کا سمجھ لیں مقصد پورا نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن لوگوں کو فرمایا
तुम भी अजीब लोग हो, दुनिया के लिए भाग दौड़ करते हो, जबकि इसके बगैर भी तुम्हें रिस्क दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया है। सुबह से शाम हम क्या भाग दौड़ कर रहे हैं? किसी तरह हमारा जॉब है, कारोबार है, फिक्रें हैं कि दुनिया का मामला ठीक हो जाए। हज़रत ईसा फरमा रहे हैं दुनिया के लिए भाग दौड़ करते हो, हालांकि उसके बगैर भी तुम्हें रिस्क दे दिया जाता है, क्योंकि रिस्क लिखा हुआ है और अल्लाह ने देने का वादा किया है। फरमाया आखिरत की फिक्र नहीं करते, जबकि आखिरत की नेमतें बगैर मेहनत के नहीं दी जाती हैं। यानी जिसकी टेंशन लेनी चाहिए थी ना, वो टेंशन नहीं है। हमें भी कई लोग मिलते हैं, पर्ची भी देते हैं, हज़रत दुआ कर दें कारोबार में बरकत हो जाए, दुआ कर दें फला मसला हल हो जाए। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहें कि दुआ करें मगफिरत हो जाए, दुआ करें अल्लाह राजी हो जाए। खुद अपनी दुआओं को भी तो चेक करें ना, कि मैं और आप हर नमाज के बाद, ये जब भी अल्लाह करे हर नमाजें भी सारे पढ़ें, लेकिन जब भी दुआ करते हैं तो आखिरत कहाँ है? आखिरत मांगना ही छोड़ दी लोगों ने, दुनिया की फिक्रें ज्यादा हो गई। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ज्यादा फिक्र, ज्यादा मेहनत, ज्यादा कोशिश हमने अपनी आखिरत के लिए करनी है। दुनिया थोड़ा सा टाइम है, 60 साल, 50 साल, 70 साल, और कितना जिएंगे? उधर पता नहीं कब तक रहना है, ना खत्म होने वाली आखिरत है, मगर उसकी लोगों को टेंशन नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें अपनी जिस तरह दुनिया की प्लानिंग्स करते हैं, हम आखिरत की प्लानिंग करने वाले बन जाएं। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कमाल का जुमला कहते हैं ना, बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। एक जुमला है मगर ऐसा लगता है कि पूरा फलसफा बयान कर दिया है। वो कहते हैं लोग सोए हुए हैं, जब इन्हें मौत आएगी तो बेदार हो जाएंगे। असल आंख पता है कब खुलेगी? मरने के बाद। हम जब इंसान दुनिया से जाता है ना, तो रिश्तेदार पता क्या कहते हैं कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है, फरिश्ते पता क्या कहते हैं, मैयत ने आगे क्या भेजा है। असल मरने के बाद पता चलेगा कि असल दुनिया तो वो थी, मैंने आखिरत के लिए क्या तैयारी की। कई लोग बस दुनिया की प्लानिंग बनाते बनाते, अभी तौबा नहीं बाद में कर लूंगा, बस अगली रमजान को तौबा कर लूंगा, बस ये कारोबार सेट हो जाए फिर गुनाह छोड़ दूंगा, फिर मैं शराब छोड़ दूंगा, फिर मैं बुरे काम छोड़ दूंगा, और इसी इंतजार में दुनिया से चले जाते हैं। फरमाया मौत आएगी तो बेदार हो जाएंगे, मगर फिर कर कुछ नहीं सकेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर। कितनी प्यारी बात है, जो कुछ अल्लाह पाक ने अता किया है उससे क्या तलब करना है? आखिरत तलब करनी है। अब अल्लाह ने क्या दिया है? हाथ दिए हैं। इन हाथों से क्या हासिल करना है? आखिरत हासिल करनी है, मगर इन हाथों से गुनाह करके अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह ने आंखें दी हैं, इन आंखों से अल्लाह को राजी करके अच्छे काम करके आखिरत तलब करनी है, मगर यही आंखें हराम देखकर अल्लाह को नाराजी वाले काम किए जा रहे हैं। ये कान अल्लाह ने दिए हैं, इन कानों से तिलावत सुनकर, अच्छी बातें सुनकर आखिरत तलब करनी है, मगर इन कानों से अल्लाह को नाराज करके आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। गौर करते जाएं, जो कुछ रब ने दिया, कुरान क्या कह रहा है, जो अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत तलब करो, मगर मुझे और आपको जो जो रब ने दिया, चाहे वो दौलत दी, सेहत दी, ताकत दी, औलाद दी, मर्तबा दिया, शोहरत दी, जो कुछ दिया वो रब ने दिया, मगर क्या मैं इससे आखिरत तलब कर रहा हूं या रब ही को नाराज कर रहा हूं? बड़ी अजीब कैफियत है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। इनकी आदत करीमा थी, अल्लाह की राह में बहुत खर्च किया करते थे। जो हाथ में आता अल्लाह की राह में दे देते। तो उनके घर वालों को लगा कि ये इतना खर्च करते हैं तो ऐसा ना हो सारे ही खर्च करते हैं, कुछ बचे ही ना इनके पास। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पास गए कि हुजूर इनको कहें कि इतना खर्च ना करें, गरीब हो जाएंगे, खर्च करें अल्लाह की राह में, मगर इतना तो खर्च ना करें। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उनको कहा कि मुझे तुम्हारे घर वालों का पैगाम आया है कि थोड़ा हल्का हाथ रखो, इतना अल्लाह की राह में जो आता है खर्च कर देते हो। तो हज़रत अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ा कमाल का सवाल किया सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी ने कि हुजूर एक बात बताएं, एक बंदे का एक मकान हो, उसको छोड़ के दूसरे मकान में उसको शिफ्ट होना हो, तो क्या पिछले मकान में कुछ छोड़ता है वो, ये सारा कुछ निकाल के आगे ले जाता है? तो फरमाया वाकई मकान शिफ्ट करना हो तो पहला मकान तो पूरा ही खाली करके जाता है। कहा हजरत बस मेरा अगले मकान में शिफ्टिंग का टाइम आने वाला है, मेरा आखिरत का सफर करीब है, तो मैं यहाँ क्यों छोड़ के जाऊं? हैं, मैं आखिरत के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं अगले मकान को सजा रहा हूं। अब आप भी जरा गौर करें, किसी का किराए का घर हो या अपना घर हो, छोड़ के अगले घर में शिफ्ट होना हो, तो एक एक चीज यहां से निकाल के लोग उधर ले जाते हैं। बाज़ औक़ात तो वो भी ले जाते हैं जो निकालने का उर्फ नहीं होता, अगला आके परेशान होता है, यार पूरा घर ही खाली कर गए, यार ये भी ले जाऊं वो भी ले जाऊं, बस नहीं चलता, वरना टाइलें भी निकाल के ले जाए, हैं मेरा है ना, ले जाऊं आगे, क्योंकि रहना आगे है, अब इस घर में नहीं रहना। काश ये बात समझ आ जाए कि इस दुनिया में मुझे रहना नहीं है, मुझे अगली दुनिया में जाना है, मेरा सफर आगे का है, मगर आगे की क्या तैयारी है, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। इसी तरह का एक वाकया कि किस तरह अक्लमंद लोग अपनी अगले सफर की तैयारी करते हैं, इस वाकये से मजीद समझ आएगा। एक शहर में एक अजीब सा उर्फ था, अजीब सा उसका एक उसूल था कि हर साल वो अपना एक बादशाह चुनते थे, मगर उसका तरीका यह था कि जो पहला दिन साल का होता था, शहर के दरवाजे में जो सबसे पहला बंदा दाखिल होता था अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उसको पकड़ते थे और अपना बादशाह बना देते।
ایک اجنبی سا شخص تھا, وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ شہر میں صبح صبح داخل ہوا, شہر والوں نے پکڑ لیا, مبارک ہو مبارک ہو, اس کو ہار وغیرہ پہنایا, کہ خیریت تو ہے؟ کہ آپ کو مبارک ہو, آپ ہمارے بادشاہ بن گئے. تو کیوں بادشاہ بن گیا؟ کہ ہمارا اصول ہے جو سال کے پہلے دن سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ. کہ اچھا تو کتنے ٹائم کے لیے بادشاہ؟ کا 1 سال کے لیے. وہ تھا بڑا عقل مند آدمی, کہتا ہے 1 سال کے لیے؟ کہاں؟ کہ پہلے جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے وہ سارے کہاں گئے؟ کہ وہ 1 سال حکومت کرتے ہیں, پھر ہم ان کو ایک جنگل میں جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں, اور اس جنگل کے اندر وہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے. اگر بھوکا پیاسا نہیں مرتا تو سانپ بچھو کھا جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا. اب اس نے بڑی عقل بندی کی. اس نے پہلے تو پورے شہر والوں کے کام بڑے اچھے کیے, ان کے مسائل حل کیے, اور پھر غیر محسوس انداز میں اس نے اس شہر سے اس جنگل تک کا روڈ بنوایا. اچھا روڈ بن گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بسانا شروع کیا, آہستہ آہستہ کھانے پینے کی دکانیں بھی وہاں لگا دی. اب جب سال پورا ہوا تو لوگوں کو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا, مجھے بھی اسی جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ. تو جو شہر کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا بڑے سمجھدار ہیں آپ نے اس جنگل بیابان کو بھی شہر بنا دیا, ادھر بھی جناب اتنی رونق کر دی کہ ہم آپ کو ادھر بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی, اب ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے. اب بظاہر تو یہ واقعہ ہے, مگر کیا مجھے اور آپ کو ایک شہر میں نہیں جانا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک اور دنیا میں نہیں جانا ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ ناراض ہوا تو قبر میں سانپ اور بچھو بھی تو ہو سکتے ہیں نا. جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے, مگر ہم میں سے کون ہے جو اس جہان کو, آخرت کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے یہاں سوچ رہا ہے کہ یار یہیں رہ کر میں آخرت بہتر کر لوں. ایک اور واقعہ میں نے پہلے بھی بیانات میں سنایا ہے کہ ایک ملک تھا, یہ بھی حکایت ہے ایکچولی, یہ اس طرح کی حکایتیں چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں, کہ ایک ملک میں ایک مقابلہ کروایا گیا. اس پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اب ہے نا بڑی عجیب بات, بے وقوفوں کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ بہرحال مقابلہ ہوا, وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت ہم نے جان لیا ہے کہ یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. چیک کر لیا, اس کو اس نے اپنی سونے چاندی کی خوبصورت سی مالا ہار پہنایا اور اس کو گھر بھیج دیا. وہ بندہ بڑا خوش گھر آ گیا. تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے ہیں. اچھا چلو میں جا کے ملتا ہوں بادشاہ سلامت سے. بادشاہ کے پاس گیا, کہ بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ تو کہا بس اب تو آخری لمحات ہیں, یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف نا. کہاں بس اب یہ دنیا یہ جہان چھوڑ کر اگلے جہان میں جا رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے یہاں تو اتنا بڑا محل ہے, اتنے سارے کمرے ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے وہاں تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں, یہاں پر بڑے ہیرے جواہرات ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے پیسے بھجوا دیے؟ کہا نہیں ادھر تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت ادھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے اتنے خادم خادمائیں ملازم, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ ملازم بھجوائے نہیں بھجوائے؟ کہا ادھر میرا کوئی خدمتگار نہیں ہے. تو اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا, جو اپنی مالا تھی نا جو بادشاہ نے پہنائی تھی اس کو اتاری اور اس کو بادشاہ کو پہنا دی. تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ ملازم بھجوائے, تو بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. اب صحیح بتاؤ یہ ہم سب کے دلوں کے لیے کیسی چوٹ ہے؟ ہم سب کا گھر ہے, بے شک چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے, آخرت میں گھر بنایا. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ یہاں رقم ہے, کچھ پیسے, کچھ صدقہ خیرات کر کے آخرت کا خزانہ جمع کروایا. صرف پیسوں سے نہیں, سجدوں کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے, اللہ کی رضا کے ذریعے کچھ آگے کی راحتیں جمع کی. نوبڈی کیئر, کوئی بات بھی نہیں کرتا مرنے کے بعد کی. جو بات کرنی ہے دنیا کی, جو پلاننگ کرنی ہے دنیا کی. پتہ ہے شیطان نے ہمارے ساتھ ایک گیم کی ہے, ہمیں موت کی بات کرنے نہیں دیتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں نا کسی کے دل میں خیال آ رہا ہوگا یار یہ مولانا صاحب کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, آخرت کی باتیں کر رہے ہیں, قبر کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی یار دنیا کی بات کرو. کمال ہے یار, میں بات نہیں کروں گا تو آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. کیا جنازے اٹھتے نہیں دیکھ رہے؟ اچھا کیا 70-80 سال کے بعد ہی لوگ مر رہے ہیں؟ 15 سال 20 سال 22 سال کے نوجوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں. ہماری میری آپ کی باری کب آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان میں یہ سوچئے کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے, یہ حقیقت ہے, اس سے جی چرایا نہیں جا سکتا. اور وہ زندگی کی تیاری, آخرت کی تیاری مجھے اور آپ کو دنیا میں کرنی ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالی ہاتھ لے کر, خالی نامہ اعمال لے کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پھر کیا جواب دیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث سنائی جاتی ہے, اور اس حدیث میں بار بار بات یہ کہ ہم سنتے تو ہیں مگر اس کا ترجمہ معلوم نہیں کرتے. اگر معلوم کر لیں, سمجھیں تو کتنے خوبصورت میسیجز ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایسے الفاظ کانوں میں آتے ہیں نا, آتے تو ہیں, ہم تو اس وقت اپنی دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہر جمعے یہ تقریباً حدیث خطبوں میں سنائی جاتی ہے. کیا کمال کی حدیث ہے. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا یموت, جس رب نے انصاف کر رہا ہے اس کو موت نہیں آنی. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کر رہا ہے,
جیسی کرے گا ویسی بھرے گا، ہے نا حدیث سمجھانے والی کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، نیکیاں کرتے رہیے۔ اچھا گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر ہم بھول گئے، کہیں لکھے گئے ہیں، کہیں موجود ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے۔ ہمارے بزرگان دین ایک زندگی میں غلطی ہو جاتی، ساری زندگی اسے یاد کر کے روتے۔ ہمارے ہزاروں گناہ ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، ہمیں اپنی نیکیاں یاد ہیں۔ کبھی کبھی جناب تہجد پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے میں تو پکا ہی جنتی ہو گیا، آج تو 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھی ہے، کمال ہو گیا۔ ایک نیکی کر کر پھولے نہیں سماتے، ہزاروں گناہ کیے وہ بھول گئے۔ یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ ہے، گناہ بھلایا نہیں جاتا، توبہ کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور اگلا جو پارٹ ہے نا، اعمل ما شئت کما، کر لے جو کرنا ہے، تدین و تدان، کیا ہوگا جیسی کرے گا ویسی بھرے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آم کا پودا لگائے اور لوگوں سے کہ حضرت دعا کر دے سیب نکل آئے، تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی پودا آم کا لگایا، نکلنا بھی آم ہی ہے، وہ بھی دعا کرو نکلا ہے، کراچی میں تو وہ بھی نہیں نکلتا، شجرکاری کیا کرو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آم کے پودے میں سیب نہیں نکلتا، یہ سمجھ آتا ہے۔ گناہوں والی زندگی کے بعد جنت کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں، کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرنے ہیں، نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قبر جنت کا باغ بنے گی۔ خود سوچے نا، کریں گے جیسی ویسی بھریں گے نا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ تو آج ہمیں یہ پتا چلا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مجھے اور آپ کو بنایا کیوں گیا ہے، میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ایک امانت ہے جو انسان نے قبول کی ہے، ایکسپٹ کی ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، وہ نمازیں ہیں، وہ عبادتیں ہیں، وہ حرام کاموں سے بچنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا حیرت ہے، انتہائی حیرت ہے اس پر جو ہمیشہ کے گھر کو مانتا ہے، پھر بھی دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے گھر کے لیے محنتوں میں مصروف ہے۔ معلوم ہے کہ حقیقت والا گھر دوسرا ہے، مگر یہ دنیا کے گھر اور یہی کے لیے مصروف ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حیرت ہے اس کے لیے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو آئیے نیکوکار بن جائیے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا، وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا۔ پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں کہتا عام دنوں میں بھی نہیں ہونی چاہیے، مگر کتنی افسوس کی بات ہے کہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں۔